السلام علیکم، کیسے ہیں میرے سارے ویورز؟ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو میں بڑا عجیب سا واقعہ سناتی ہوں۔ ابھی 2 مہینے پہلے میرے پاس ایک لڑکا کام کے لیے آیا، کیونکہ میرا لڑکا پرانا جو کام والا تھا، گھر والا، وہ جا چکا تھا۔ اب میں اتنی سخت پریشان تھی کہ میرے پاس کوئی کام والا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو کسی نے مجھے کہا کہ ایک بالکل انجان لڑکا ہے، اگر آپ نے اس سے کام کرانا ہے تو آپ بتا دیں۔ انجان لڑکا ہے، بس اسے کوئی کام نہیں آتا، آپ نے کام سکھانا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا۔ اور وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا ہوا آیا تھا وہ لڑکا، اور اسٹوڈنٹ تھا۔ جب وہ میرے گھر میں آیا، اس کو کوئی زیادہ کام نہیں آتا تھا، بس تھوڑی بہت اس کو اردو آتی تھی، جو ظاہر وہ دوسری زبان کا لڑکا تھا۔ اب اس کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، لیکن میں نے اس کو اردو بھی سکھائی، اور گھر میں کام بھی تھوڑا تھوڑا جیسے کرتے ہیں، بھئی روٹی بنا لو، اپنی کھا لو، بنا کے سبزی بنا دو، چلو برتن ورتن دھو لو، چلو میرے ساتھ بازار چلو، اس طرح کے الٹے پھلٹے کام وہ کرتا رہا۔ کتنے دن میرے سالن جلائے، جو سالن میں کہتی تھی کہ چولہے پہ ذرا خیال رکھنا، میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں، اتنے میں جو خوشبو آ رہی ہوتی تھی تو کہتا تھا ابھی اس میں پانی نہیں سوکھا۔ اب جو جا کے دیکھو تو سوکھا تو کیا، کالا سالن ہوا تھا، اس میں صرف بوٹیاں پڑی ہیں یا کوفتے چھپکے ہوئے پڑے ہیں۔ میرے سالنوں کا یہ حال کیا اس نے۔ اور دال بناؤ تو دال نیچے سے پوری جلا دی۔ جو میں اس کو کوکنگ دے کے آتی تھی اور سکھاتی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں نقصان سہتی گئی، لیکن اس کو سکھاتی گئی۔ خیر پھر وہ سمجھدار تھا، وہ سیکھ گیا تھوڑا بہت کام۔ اس نے آہستہ آہستہ یہ سمجھ گیا کہ بھئی سالن میں ہم نے اس وقت، میں کہتی تھی جب تھوڑا پانی رہ جائے تو اس کو بند کر دینا، ایسا نہیں کہ بالکل سوکھ جائے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بالکل سکھا دیتا تھا اور وہ بالکل جل جاتا تھا سالن۔ روز کا یہ جھگڑا چل رہا ہوتا تھا۔ اب میں اس کو بار بار کہتی تھی دیکھو مجھے دوبارہ پکانا پڑتا ہے، تم یہ کیا کر دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ خیر پھر ایک دن وہ سیکھ گیا تو مجھے آرام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کو صرف فون پہ بھی بولتی تھی کہ دیکھو سالن چولہے پہ میں چڑھائے ہوئے ہیں، ذرا خیال کر لینا، اس طرح کر کے اس طرح کر لینا۔ وہ ایسا ایسا کر کے سیکھتا چلا گیا۔ اب ایسا ایسا اس نے میرے سارے کام سیکھ لیے، اس نے میرے گھر کا طریقہ کار سیکھ لیا، کس کو کیسے سنبھالنا ہے، کیا کرنا ہے، مہمان آنے ہیں تو کیسے چائے دینی ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ میں نے اس کو نماز کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اس کو اتنے ٹائم کی چھٹی دے دی۔ لیکن آج کل جو آپ کو پتہ ہے، ہر گھر میں ایک لت لگی ہوئی موبائل، ہر شخص کے پاس موبائل ہے۔ اس کو کام آئے نہ آئے، اس کے ابا نے اسے اتنا بڑا موبائل دے کے بھیجا ہوا، تو اتنے بڑے موبائل کو لے کے سارا دن اس میں لگا رہتا تھا۔ لیکن میں اسے منع نہیں کرتی تھی کہ چلو اس کے ساتھ ساتھ اگر کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت نکال لے، ذرا مائنڈ کھول رہے گا تو چیزیں سیکھتا چلا جائے گا۔ جیسے میں نے 2-2.5 مہینے اسے بالکل پرفیکٹ کر دیا، اب وہ میرے گھر کے روٹین پہ آ گیا۔ تو اب اس نے نیا فسانہ نکال لیا۔ اب اس نے نیا فسانہ یہ نکال لیا کہ بھائی اب میں پڑھنے جاؤں گا، مجھے پڑھنے جانا ہے، مجھے کام نہیں کرنا۔ یا اللہ، اب یہ سن کے تو میرے تو حالت بری ہو گئی۔ اب میں کیا کروں، اب میں نئے سرے سے پھر کسی کو ڈھونڈوں، پھر کسی کو سکھاؤں، پھر کسی کو ٹریننگ دوں۔ اب میرا تو گھر ایک اسکول بن گیا ہے کہ ایک نوکر جاتا ہے، ایک آتا ہے، میں اس کو ہر وقت ٹریننگ دے رہی ہوتی ہوں کہ، لیکن مجھے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کم سے کم جو بھی آتا ہے اس کو میں پکا نمازی بنا کے بھیجتی ہوں کہ وہ 30-40 دن میں، مہینہ 1.5 مہینے میں نماز کوئی نہیں چھوڑنا، بیٹا نماز پہلے پڑھو گے تو کھانا ملے گا۔ تو وہ اتنا پکا ہو گیا کہ اب جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو کہتا تھا مجھے نماز پڑھ کے کھانا کھاؤں گا، اب نماز پڑھ کے کھانا کھاؤں گا۔ تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کچھ ایک ہنر 2 ہنر میرے سے سیکھ لیے تو، لیکن نماز بھی تو اس نے ساتھ ساتھ سیکھ لی ہے۔ تو اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، بار بار کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو تو یہ فیسلٹی ملے گی، نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا۔ کیسے بابا فرید گنج شکر کا واقعہ ہے کہ وہ ان کی والدہ اس کے نیچے جا نماز کے نیچے چینی رکھا کرتی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چینی بھیجی ہے۔ ایک دن وہ چینی رکھنا بھول گئیں، تو جب انہوں نے، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج تو میں پکڑی جاؤں گی، جب میرا بیٹا نماز پڑھ کے جا نماز پلٹے گا تو اس پہ چینی نہیں ہوگی، اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی چینی، یہ میری ماں رکھتی ہے۔ اب یہ سوچ کے نا ان کی طبیعت خراب تھی کہ، لیکن جب انہوں نے جا نماز پلٹی بابا فرید گنج شکر نے، تو دیکھا نیچے چینی کی پڑیا پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے دیکھے پھر ان کی والدہ کی بھی لاج رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کوئی چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے لاج رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، غیب سے اس کے لیے خزانے کھولتا ہے، اور اس کے لیے ایسے راستے بناتا ہے کہ جو اس کے تصور میں نہیں ہوتے، جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے کبھی اس طرح سے انعام و اکرام ملے گا، کبھی اللہ مجھے یہ سب کچھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نوازتا ہے، اللہ ایسے فضل و کرم سے اپنے دیتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی نماز پڑھیں اور سب کچھ کریں۔
لیکن آج مجھے اتنا دکھ ہے کہ وہ لڑکا ہمارے گھر سے جا رہا ہے. پھر میرے لیے میں نئے لڑکے کی تلاش میں لگ گئی ہوں. نیا کوئی چھوٹا سا بچہ لڑکا مل جائے جو گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لے تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. تو اب پھر نئی تلاش میں لگی ہوں. اب پھر کوئی نیا اسکول میرے ٹریننگ میں آئے گا بچہ جس کو میں ٹرین کروں گی. تو یہ بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. دیکھ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے شہر میں، بہت عام ہے. لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو سکھا کے جھوٹ بول کے کہ وہ اسکول میں پڑھے گا یا پڑھے گا. اگر اسکول پڑھنا ہے تو بھائی پہلے کام پہ کیوں لائے ہو؟ اب کام پہ لائے ہو تو چلو اب اسکول کہاں سے آ گیا؟ 2 مہینے میں اسکول کی تو کوئی چیز پڑھی بھی نہیں. اب 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اسکول جا رہے ہیں اور یقیناً وہ کسی نئی جگہ میں کام وام سیکھ کے نئی جگہ میں کام کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ زیادہ پروفٹ مل رہا ہوگا، کوئی اور فائدے ہوں گے، اس طرف رخ کر کے مڑ گئے یا اپنے شہر جا کے زیادہ کمائیں گے کریں گے. بس یہی ہے آج کل کی کہانیاں. تو اس سے بڑی بددل ہو جاتی ہوں میں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کیا آپ کے یہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں بھی نوکر ایسے آ کے چلے جاتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں اور مجھے اپنے کمنٹ میں میرے سے شیئر کریں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں نوکر.